فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وهم لا یشعرون. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. عزیزان گرامی، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 11 ہے. کہ جس کی متعدد آیات میں خداوند کریم ذکر کر رہا ہے ایک ظالم حکمران جو ایک مخصوص طبقے کے اوپر ظلم و جور کر رہا تھا، اس کی نابودی اور اس کی بربادی کے واقعے کو پیش کر رہا ہے. عزیزان گرامی، انسانی فطرت ہے کہ جب ظلم و بربریت وہ کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کو روا رکھتا ہے، تو یہ اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کے لیے وہ بالکل مطمئن رہے کہ جیسا میں ظلم کر رہا ہوں ویسا ہی ظلم میرے اوپر نہیں ہوگا. لیکن اگر ظالم کو یہ پتہ چل جائے کہ جس انداز سے میں کسی کو تماچے مار سکتا ہوں سامنے والا بھی مجھے جڑ سکتا ہے، تو اس کے ارادے اتنے محکم نہیں ہوں گے. یہ انسانی فطرت ہے. اسی فطرت کے تحت فرعون بھی تھا. بڑے ہی جذبے کے ساتھ یہ اعلان کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی. ظلم و بربریت کی حدیں توڑ دی ایک خاص طبقے کے اوپر جنہیں ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. لیکن جو اتنا ظالم، اتنے زیادہ جبر و تشدد کرنے والا کہ تاریخ نے لکھا کہ جتنے بھی قبطی تھے وہ سکون کی زندگیاں گزارتے تھے، اور جتنے اولاد انبیاء تھے، بنی اسرائیلی تھے، ان سے یہ کام کرواتے تھے.
چاہے وہ گھر بنوانا ہو، کھیتی کروانا ہو، ہر اعتبار سے بنی اسرائیلی استعمال ہوتے تھے۔ اور ظلم و جور کی انتہا تو اس وقت ہوتی تھی کہ اگر کوئی عورت جو بنی اسرائیلیوں سے تعلق رکھتی ہو، اگر وہ حاملہ بھی ہو جائے تو اگر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کسی گھر کو بنانے میں جہاں پہ بڑے بڑے پتھروں کو اٹھانا ہے، وہاں پہ بھی وہ جس حالت میں بھی ہو انہیں حاضر ہونا ہوتا تھا کہ وہ اپنے کام کو انجام دیں۔ ایک خاص طبقے کو جہاں نشانہ بنایا جا رہا تھا، جہاں اس کا فرعون اس انداز سے لوگوں کے درمیان انا ربکم الاعلی کو بولتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اب نہ یہ کبھی مرنے والا ہے، نہ کبھی اس کی ملک و سلطنت پہ کوئی آنچ آنے والی ہے۔ لیکن عزیزو، میں نے کہا کہ ظالم ظلم اسی وقت تک کے لیے روا رکھتا ہے جب تک کے لیے اسے اطمینان حاصل ہو کہ مجھ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر اسے یقین ہو جائے کہ اس پہ بھی آنچ آ سکتی ہے تو اچھوں کے بھی ارادے مزمحل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب ایک کاہن نے آ کے فرعون سے کہا تم جن پہ ظلم کر رہے ہو انہی میں سے ایک آئے گا جو تمہاری ملک و سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ عزیزو، توجہات میری طرف رکھیں آپ اور غور فرمائیں کہ ایک کاہن کے قول کی بنیاد پہ کہ انہی بنی اسرائیلیوں میں سے ایک آئے گا اور تمہاری ملک و سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، کیا فرعون نے کیا یہ کہ پھر اسی وقت سے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کرنے لگا۔ اچھا یہ بتلائیے کہ یہ ذبح کرنا ظلم و بربریت تو ہے، لیکن خوف و ہراس بھی دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر دہشت فرعون کے دل میں نہ بیٹھی ہوتی تو پھر بچوں کو مارتا کیوں؟ صرف یہ خوف بیٹھا کہ ایک ایسا آنے والا ہے جو آنے کے بعد میری ملک و سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس خوف کے عالم میں ہزارہ بچے قتل کر دیے گئے۔ اب عزیزو، ملا فیض کاشانی کہتے ہیں کہ کاہن کی یہ خبر دو حالتوں سے خارج نہیں ہے، یا تو کاہن اپنے قول میں سچے ہوں گے یا کاہن اپنے قول میں کاذب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ اور اگر کاہن سچے ہیں تو فرعون کے مارنے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر سچے ہیں تو وہ ہو کے رہے گا جو ہونا ہے، اور اگر کاہن جھوٹے ہیں تو پھر مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس تخیل فاسد کی بنیاد پہ ہزارہ بچوں کا قتل ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ فرعون جیسا ڈرپوک کوئی موجود نہیں تھا۔ صرف ایک تخیل فاسد کی بنیاد پہ ہزارہ بچوں کو قتل کر ڈالا، لیکن وہ خوف ذہن و دل و دماغ میں جاگزیں ہو چکا تھا۔ کسی بھی اعتبار سے فرعون کو اس خیال سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ ایک کسی نوزائیدہ بچے کی آواز بھی اگر سنائی دے دی روتے ہوئے، قبطی تلواریں لہراتے ہوئے اس گھر کے دروازے پہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ ایسا ماحول بنا دیا تھا ایک خاص طبقے کے لیے فرعون نے۔ اب اللہ کو ایسے ہی ماحول میں اپنے برگزیدہ پیغمبر کو بھیجنا ہے، ایسے ہی ماحول میں اللہ کو اپنے نبی کو پروان بھی چڑھانا ہے۔ وقت ولادت قریب آیا۔ آیت کیا کہتی ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی، ان ارضعیہ، دودھ پلائیے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
ملا فیض کاشانی کہتے ہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ الصَّوْتِ، دودھ پلانے کے بعد اگر آپ کو یہ خوف محسوس ہو کہ بچوں کی فطرت ہے، ولادت کے بعد روئیں گے، رونے کی آواز جائے گی، قبطی تلواریں لہراتے ہوئے دروازوں پہ آ جائیں گے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر آپ کے دل میں یہ خوف پیدا ہو رہا ہے، آواز بلند ہوگی، قبطی دروازے پہ آ جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو آپ دریائے نیل کے حوالے کر دیجیے۔ غور فرمائیں گے آپ اس نوزائیدہ کو دریائے نیل کے حوالے کر دیجیے۔ عزیزو، آپ یہ بتلائیں، نوزائیدہ بچہ رو دے تب بھی خوف ہے، موسیٰ کی ماں کا خوف بجا ہے، قبطی آ جائیں گے، لیکن جو دستور خداوند کریم دے رہا ہے دریا کے حوالے کر دو، یہ بھی تو خوف سے خالی نہیں ہے۔ کون ہے جو اپنے نوزائیدہ بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے اور سکون سے گھر میں بیٹھ جائے؟ تو اب سوال یہ ہے پروردگارا، موسیٰ کی ماں کو خوف ہوا کہیں بچے کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے، تو راستہ ایسا بتا جو امن و امان والا ہو، جہاں پہ کسی طرح سے بچے کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو نے دوسرا راستہ بتایا، وہ بھی خوفناک ہے۔ ماں ہے، بچے کے لیے ضرور فکر مند ہوگی، کیسے وہ دریا کے حوالے کر دے۔ عزیزو، جب سوال ہوا ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے، تو پروردگار نے سمجھ لیا، جس نے انسانی فطرت کو خلق کیا ہے، کہا موسیٰ کی ماں آپ خوف زدہ نہ ہو، اگر خوف پیدا ہو رہا ہے آپ بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دیجئے، ولا تخافی۔ اب خداوند کریم خود کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں میں سمجھ رہا ہوں آپ اس بچے کی ماں ہیں، آپ کو خوف ہوگا، ادھر قبطی ہیں، ادھر نیل کی موجیں ہیں، آپ نیل کی موجوں کے حوالے کریں تو کیسے کریں، میں آپ کے خوف سے آگاہ ہوں، لیکن لا تخافی، اے موسیٰ کی ماں آپ خوف زدہ نہ ہو، میں پروردگار، میں خداوند کریم تمہیں یہ سہارا دیتا ہوں، انا رادوہ الیک، میں اسے تمہارے پاس پلٹاؤں گا، میں تمہارے پاس اسے واپس کروں گا۔ سوال ہوتا ہے پروردگارا تو نے خوف کے مسئلے کو حل کر دیا، ماں کی ممتا تھی، خوف زدہ تھی، ادھر بھی جان جا رہی ہے ادھر بھی جان جا رہی ہے، دریا کے حوالے کر دیں، تو نے سہارا دے دیا کہ میں اسے واپس کروں گا، لیکن پروردگارا ماں کی ممتا بھی کہیں کم ہوئی ہے، یہ ماں ہے، اس کی ممتا بہرحال یہ ضرور تقاضا کرے گی کہ مادر میں اور بیٹے میں جدائی اگر ہو جائے تو وہ حزن و ملال کا سبب ہوتا ہے، وہ حزن و ملال کا سبب ہوتا ہے۔ اے پروردگارا اب یہ تو بتلا دے، تو ایک ماں میں اور اس کے بیٹے میں جدائی کر رہا ہے، تو ماں کے اندر ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ضرور بضرور حزن و ملال کا شکار ہوگی، اور تو نے تو یہ قاعدہ بنا رکھا ہے کہ تیرے راستے میں اگر کسی کو کوئی حزن و ملال ہوگا تو اسے اجر عظیم سے نوازا کرتا ہے۔ تو یہ بتلا دے تو نے موسیٰ کی ماں کے لیے کون سا اجر بنا رکھا ہے؟ کہا وہ تو میں نے آیت ہی میں بتلا دیا، لا تخافی ولا تحزنی، ہاں آپ ماں ہیں، آپ غمزدہ ہوں گی، فرقت سبب غم بنے گی، لیکن لا تحزنی آپ غمزدہ نہ ہو۔ پروردگارہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اس کا اجر بھی دوں گا، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، جب واپس کروں گا تو جائے گا موسیٰ بن کے، آئے گا مرسل بن کے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، جائے گا موسیٰ بن کے لیکن پلٹے گا مرسل بن کے، ہم مبعوث برسالت بنا کے اسے واپس کریں گے۔ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ،
ہم اسے مرسل بنا کے واپس کریں گے۔ اب عزیزو، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ آیت آگے بڑھی۔ موسیٰ کی ماں کا تمام خوف، تمام رنج و ملال اللہ نے دور کر دیا۔ مادر موسیٰ کے دل میں ایک قوت سی پیدا ہو گئی۔ خوف تھا بیٹا کہیں نیل کی موجوں کے سائے میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ پیش آ جائے۔ اللہ نے کہا ان رادوہ الیک، ہم اسے واپس پلٹائیں گے، اور چونکہ جدائی ہوگی رفاقت ہوگی، رفاقت موجب غم ہے آپ کے لیے، ہم اسے مرسل بنا کے واپس کریں گے۔ اس کے بعد خدا بند کریم کہتا ہے پھر بھی موسیٰ کی ماں کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ 11ویں آیت سورہ قصص کی آگے بڑھ کے کہتی ہے وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ، آپ اس کی اتباع میں جائیں، اس کی نگہبانی میں جائیں، اس کے اوپر دھیان رکھیں۔ جب ہم صندوق کو دریا کے حوالے کر دیں آپ نظریں بنائے رکھیں، کسی موج کسی اور طریقے کا کوئی خطرہ نہ پیش آ جائے۔ آیت کہتی ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، تو موسیٰ کی بہن نے صندوق پہ ہر لحاظ سے دھیان رکھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جو دربار اور تخت خلافت والے تھے، جو اس وقت نیل کا نظارہ اپنی چھت سے کر رہے تھے، قرآن یہ کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ سمجھ بھی نہیں پائے کہ یہ صندوق یہیں مصر سے چلا ہے اور اس کا نگہبان بھی ساتھ ساتھ چلا ہے، وہ سمجھ بھی نہیں پائے۔ اب عزیزوں، صندوق کو نکالا گیا، جیسے ہی زوجہ فرعون نے دیکھا ایک جملہ کہا، آیت بڑھ کے آواز دیتی ہے وقالت امرأۃ فرعون، زوجہ فرعون نے کہا ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے۔ عزیزو، ملا فیض کاشانی یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ روایت لکھتے ہیں۔ جناب رسالت مآب سے حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی زوجہ فرعون نے یہ جملہ کہا کہ ہم اسے اپنا لیتے ہیں، ہم اسے لے لیتے ہیں، یہ میری بھی اور تمہاری آنکھوں کے لیے بھی ٹھنڈک قرار پائے، فرعون نے برجستہ کہا ھذا قرۃ عین لک، یہ تمہارے لیے تو قرۃ عین ہو سکتا ہے، اما لی فلا، لیکن یہ میرے لیے قرۃ عین نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے زوجہ فرعون نے موسیٰ کو بغیر پہچانے ہوئے، بغیر کچھ سوچے ہوئے، صرف اور صرف دیکھ کے اس کی محبت اس طریقے سے زوجہ فرعون کے دل میں آئی کہ زوجہ فرعون نے کہا کہ اسے لے لیتے ہیں، یہ میری آنکھوں کے لیے بھی ٹھنڈک قرار پائے گا، آپ کی آنکھوں کے لیے بھی ٹھنڈک قرار پائے گا۔ جس طریقے سے زوجہ فرعون نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے،
اگر اسی طرح سے فرعون نے بھی قبول کر لیا ہوتا، اقرار کر لیا ہوتا کہ یہ میری آنکھوں کے لیے بھی ٹھنڈک ہے، اللہ جس طرح سے زوجہ فرعون کو ہدایت دے دیا اسی طریقے سے خود فرعون کو بھی ہدایت دے دیتا۔ اب یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ اگر لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا جائے اور دیکھنے کے بعد اس کی محبت جاگزی ہو جائے اور اس کے احترام میں ایک جملہ عقیدت نکل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عزیزو اب یہیں سے سمجھ میں آیا کربلا کا وہ منظر کہ جہاں پہ حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اور حسین نے کہا حر تو نے میری لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حر نے بس ایک جملہ کہا تھا حسین تو نے میری ماں کو اس مجمع عام میں تو کہہ دیا لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں سیدہ نساء عالمین کے لیے اس مجمع عام میں تمہاری ماں کو کوئی جملہ کہہ سکوں۔ عزیزو علماء یہ بیان کرتے ہیں احترام کا صرف اور صرف یہ ایک جملہ حر کے لیے سبب بن گیا کہ حر لعنت اللہ ہوتے ہوتے علیہ السلام ہو گئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی ایک لمحے کے لیے اگر معصوم کی قدر و منزلت ذہن میں آ جائے اور اعتراف کر لیا جائے تو خداوند کریم جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا کرتا ہے۔ اب عزیزو سوال یہاں پہ ایک پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ جو آیہ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس آیت میں خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند کریم کہہ رہا ہے جناب موسیٰ کی ماں سے لا تخافی ولا تحزنی، آپ نہ خوفزدہ ہوں نہ آپ غمزدہ ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم اسے آپ کے پاس واپس بھی لے کے آئیں گے اور واپس لے کے آئیں گے تو جائے گا موسیٰ بن کے، لیکن ہم جب واپس کریں گے تو رسول بنا کے واپس کریں گے۔ پروردگارہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر تیری بارگاہ میں کوئی غمزدہ ہو جائے، کسی کے دل کا سکون اگر چھن جائے تو تو اسے اجر دیا کرتا ہے، تو پروردگارہ ہمیں ایک اور بھی تو واقعہ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ رسول کے گھر میں ایک نواسے کی ولادت ہوتی ہے اور تیری طرف سے فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسہ وہ ہے جسے کربلا کے میدان میں بھوکا و پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی لوگ تو گریا کر رہے ہیں، رسول رو رہے ہیں، اس کی ماں بھی رو رہی ہیں، تو پروردگارہ تو یہاں کیا اجر دینے والا ہے؟ یہاں بھی تو آنسو تیری راہ میں نکل رہے ہیں، یہاں پہ بھی تو نے ہی خبر دیا ہے اور اس خبر کی بنیاد پہ حزن و ملال پیدا ہو گیا۔ عزم نہ ہو عزیزو، پروردگار یہ آواز دے یہاں تو میں ایسا اجر دینے والا ہوں کہ جو اجر تا قیامت باقی رہنے والا ہے۔ پروردگارہ وہ ہے کیا؟ کہا وہ اجر یہ ہے کہ جہاں پہ یہ شہید ہوگا اگر ایک قطرے خون جس خاک پہ گرے گا اس خاک کو خاک شفا بنا دوں گا، اور جہاں پہ یہ دفن ہو جائے گا تا قیامت میں اس جگہ کو مستجاب الدعوات بنا دوں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ اب عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں کہ جہاں پہ 11ویں آیت یہ کہہ رہی ہے کہ موسیٰ کی بہن موسیٰ کے ساتھ ساتھ چلی، تو وہاں پہ پھر اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ موسیٰ کی بہن کا چلنا ایسا ہی نہیں تھا، اللہ نے موسیٰ کی بہن پہ کچھ کام سونپے تھے، کچھ فرائض تھے، اور وہ فرائض کہاں سے شروع ہوئے؟ جب جناب موسیٰ زوجہ فرعون کی آغوش میں ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں، یہاں سے جو مادر موسیٰ نے موسیٰ کی بہن کو ساتھ لگایا تھا، یہاں سے اب موسیٰ کی بہن کے فرائض شروع ہوتے ہیں۔ قرآن نے بڑھ کے آواز دی کہ ہم نے جتنے بھی دودھ پلانے والی آئیں ہم نے ان کا دودھ موسیٰ کے لیے حرام قرار دے دیا۔
اب یہاں سے موسیٰ کی بہن کے فرائض شروع ہوئے کہ اگر قرآن نے جگہ دی ہے تو بس ایسے ہی ابس جگہ نہیں دے دی. صرف یہی نہیں تھا کہ موسیٰ کی بہن صندوق پہ دھیان رکھے، نہیں، موسیٰ کی بہن پہ بھی کچھ فرائض تھے جو یہاں سے شروع ہوئے. جب جناب موسیٰ نے کسی بھی دودھ پلانے والی کے دودھ کو قبول نہ کیا، اب آگے بڑھی خواہر موسیٰ اور آواز دی، وقالت هل ادلکم علی اہل بیتین، کیا میں آپ کو کوئی ایسا خانوادہ بتلاؤں جو آئے اس کی کفالت کرے اور اس کا دھیان رکھے. یہاں سے موسیٰ کی بہن نے جناب موسیٰ کے پروان چڑھنے کے راستے کو ہموار کیا اور بتلایا کہ میں اگر ساتھ آئی تھی تو ساتھ آنا ابس نہیں تھا، ساتھ آنا بے سود نہیں تھا، صرف مجھے دھیان ہی نہیں رکھنا تھا، صرف میرے اوپر نگہبانی ہی نہیں تھی، نہیں، میرے اوپر بھی کچھ فرائض تھے. عزیزان گرامی، یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر حسین کربلا کے لیے نکلے تھے، ساتھ میں ازواج ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو کوئی بھی حسین کے ساتھ بے سود نہیں نکلا تھا. سب کے اپنے اپنے ایک فرائض تھے جس میں اس کی جہاں تک دخالت تھی اس نے اپنے فرائض کو پورے کیے. جہاں موسیٰ کی بہن جب تک موسیٰ دریا کے حوالے رہے، قرآن بڑھ کے کہتا ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، کام تھا نگہبانی کرنا، موسیٰ کی بہن نگہبان بنی رہی. لیکن جیسے ہی عملی میدان میں اترنا ہوا، قرآن نے کہا موسیٰ کی بہن فوری طور پر عملی میدان میں اتر گئیں. بتلایا میں جانتی ہوں ایک ایسا خانوادہ جو آئے اور اس بچے کی کفالت کر سکے. عزیزو، یہی ہوا زینب بنت علی کے ساتھ بھی. توجہات میری طرف رکھ کے 2-4 جملے سنیے گا، پھر اس کے بعد میں ربط مصائب پہ آؤں گا کہ زینب بنت علی اگر چلی ہے حسین کے ساتھ تو بے مقصد نہیں چلی ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ نگہبانی اس انداز سے کی ہے زینب نے، ہر وقت نگاہیں حسین کے چہرے پہ ہوتی تھی. ہر وقت تو بھیا سے نہیں میں پوچھ سکتی بھیا آپ کس عالم میں ہیں، لیکن چہرے سے تو اندازہ ہو سکتا ہے میرا بھائی کس عالم میں ہے. روایتیں یہاں تک بتلاتی ہیں شب عاشور زینب بار بار حسین کے خیمے کی طرف جاتی ہیں، اور جب دیکھتی ہیں کہ میرا بھائی تسبیح و تحلیل میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے، تو زینب کے دل کو سکون ملتا تھا. دیکھا فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، فکر مند ہو گئیں. کہا بھیا ادھر فوج پہ فوج آ رہی ہے، کیا ہمارا کوئی بھی چاہنے والا نہیں ہے؟ حسین نے کہا بہن ایسا نہیں ہے، قلم و دوات لے کے آؤ، ہمارے بھی چاہنے والے ہیں، آئیں گے. زینب دھیان دیتی رہیں، زینب نگہبانی کرتی رہیں. لیکن عزیزو، ادھر حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، ادھر زینب نے رخ بدل دیا. اب زینب نہ رہی، اب زینب کہیں حسین بنتی ہے، کہیں عباس بنتی ہے. اب زینب کے فرائض شروع ہوئے.
کہا ام کلثوم آؤ بچوں کو شمار کر لیتے ہیں، کہیں کوئی بچہ اس بھگدڑ میں ادھر ادھر نہ ہو گیا ہو۔ ابھی تک جو زینب صرف اور صرف چہروں کو دیکھ کے اندازے کر رہی تھی، اب وہ زینب ذمہ داری اور فرائض کو انجام دے رہی ہے، اور فرائض کو اس انداز سے انجام دیا ہے زینب بنت علی نے۔ روایت بتلاتی ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا اور کوفے میں آیا ہے تو کوفے میں ایک شور، ایک غوغا مچا ہوا تھا، آؤ آؤ قافلہ آ رہا ہے، شادیانے بج رہے ہیں، لوگ ڈھول تاشے پیٹ رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ اتنا شور، اتنا ہنگامہ، اس عالم میں بھی روایت یہ کہتی ہے کہ زینب بنت علی ایک بار آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کے بعد روایت یہ کہتی ہے قد اومعت زینب بنت علی الی الناس فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس۔ اب جو زینب بنت علی آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد جہاں پہ شور مچا ہوا ہے، اونٹ بلبلا رہے ہیں، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، جانوروں کے گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹیاں شور مچا رہی ہیں، جہاں لوگ خوشیوں سے قہقہے لگا رہے ہیں، جہاں ہر طرف ہنگامہ ہے، شور ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جو زینب بنت علی آگے بڑھتی ہیں، قد اومعت الی الناس، جب لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد زینب بنت علی نے کہا اسکتو، خاموش ہو جاؤ، تو یہ جملہ ایسا اعجازی تھا کہ اس کا اثر صرف لوگوں پہ نہیں ہوا بلکہ گھوڑوں کی بلبلاہٹ پہ بھی ہوا، اونٹوں کی بلبلاہٹ پہ بھی ہوا، جانوروں کے گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹیاں تک خاموش ہو گئی۔ اسے ہی تو کہتے ہیں کہ اگر صاحب کرامات اور صاحب اعجاز کی بیٹی ہو تو اس کے بھی جملے اور لہجے میں اتنا اثر ہوتا ہے، انسان تو دور کی بات، ذی فہم تو دور کی بات، روایت کہتی ہے سکنت الاجراس، گھنٹیاں بھی بجنا بند ہو گئی۔ اب زینب کے فرائض شروع ہوئے، گھنٹیاں بھی بجنا بند ہو گئی۔ اب ایسے عالم میں جب سکوت طاری ہو گیا، ماحول پہ سناٹا چھا گیا، ایسے عالم میں زینب نے ایک بہترین خطبہ دیا، جس خطبے کو سن کے کوفے کے وہ افراد جنہوں نے علی کے زمانے کو در کیا تھا برجستہ کہہ اٹھے ارے بھائی کوئی بتلائے تو یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون دینے لگا۔ عزیزو آپ غور فرمائیں کہ ایسے انداز میں کہ جہاں پہ شور تھا، ہنگامہ تھا، اگر علی کی بیٹی ایک بار کہہ دے اس کو تو خاموش ہو جاؤ تو جانوروں کے گلے میں بدھی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو جائیں، تو یہاں رک کے ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یزید ذرا دیکھ لے، سمجھ لے، سنبھل جا، ارے جس کی آواز تو دبا نہ سکا اس کے مقصد کو پامال کیسے کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ زینب بنت علی نے اپنے فرائض کو اس انداز سے انجام دیا، اس انداز سے پہنچایا کہ جس زینب نے یہاں خطبہ دیا، زینب اسی انداز سے دربار شام میں بھی داخل ہوئیں، اور دربار شام میں داخل ہو کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زینب نے ایک جملہ کہا ہے جسے اگر کہا جائے کہ زینب کا وہ جملہ یزید کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا ہے۔ زینب کا وہ یہ جملہ تھا کہ جس زینب نے ایک آواز سے گھنٹیوں کی آواز کو بھی روک دیا، وہی زینب اب یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کہتی ہے فقد قیدک وابذل جہدک، تجھے جو مکر و فریب کرنا ہے کر لے، تجھے جو کوششیں کرنا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، لیکن تو کتنی بھی کوششیں کر لے قیامت تک تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ عزیزو یہیں پہ زینب نے بتلا دیا بھیا جس مقصد کے لیے تو نے سر و تن میں جدائی قبول کر دی اور جس بیعت کو انکار کر کے تو نے اسے مردار جنازے میں تبدیل کر دیا، آج میں نے اسی جنازے میں آخری کیل ٹھونک دی ہے کہ یزید تو لاکھ کوششیں کر لے ہمارے ذکر کو مٹا دے، لیکن قیامت تک تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔
عزیزوں زینب بنت علی بے مقصد نہیں تھی حسین کے ساتھ، حسین کے ساتھ مقصد تھا زینب کا۔ اگر موسیٰ کی بہن نے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیے تو زینب نے بھی اپنے فرائض کو بحسن و خوبی انجام دیا، اور دنیا کو زینب نے بتلایا کہ یزید کیا، یزید سے بھی بدترین نسل کا آ جائے اور ہم اہل بیت کے ذکر کو ختم کرنا چاہے، میں علی کی بیٹی اس پورے مجمع عام میں چیخ چیخ کے اعلان کرتی ہوں، واللہ شرعی قسم کھا کے کہتی ہوں، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو تا قیامت نہیں مٹا سکتا۔ عزیزو، جس زینب نے بڑی شجاعت اور بڑی بہادری کے ساتھ کوفے سے، کربلا سے جو سفر شروع کیا، کوفہ اور کوفہ سے شام تک، بڑی شجاعت کے ساتھ زینب بنت علی نے ہر محاذ کا مقابلہ کیا، ہر پیش آنے والی حالت کا زینب نے اس انداز سے مقابلہ کیا کہ آقائے مرشی نجفی کہتے ہیں، آقائے مرشی نجفی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مقام نہیں آیا جہاں پہ حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں۔ آقائے مرشی نجفی کہتے ہیں حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، لیکن حسین کی روح کو منقطع کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہوا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے جو یہ کہا ہے، شہید ہمارے نزدیک زندہ تصور کیے جاتے ہیں، حسین کو صرف اور صرف انہی شہداء کے زمرے میں نہ لانا کہ شہید زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں، نہیں، حسین ایک جداگانہ شہید ہے، سر و تن میں جدائی ہے، سر و تن میں جدائی کے بعد ایک عام شہید بول نہیں سکتا ہے، لیکن حسین تلاوت کر رہے ہیں، اور حسین کا یہ تلاوت کرنا بتلاتا ہے کہ جو زبان سر و تن میں جدائی کے باوجود بھی رک نہ سکی تو نگاہیں بھی قابل بصارت ہیں۔ آقائے مرشی نجفی کہتے ہیں بڑا سے بڑا مرحلہ آیا لیکن حسین نے کسی بھی مقام پہ اپنی آنکھیں نہیں بند کی۔ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا، حسین کی آنکھیں کھلی ہیں، اشقیا شادیانے اور ڈھول بجاتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھے، حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، جو حسین بول سکتا ہے وہ حسین دیکھ بھی رہا ہے۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی، حسین دیکھ رہے ہیں، بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں ہوتی چلی جا رہی ہیں، بیویوں میں ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے، حسین نے آنکھیں نہیں بند کی، حسین نے آنکھیں کھلی رکھی، حسین دیکھتے رہے، بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں جا رہی ہیں، خیموں میں آگے لگائی جا رہی ہیں، آخر جب ایک خیمہ بچا اور جب بیویاں تمام خیمے جل گئے باہر آ گئیں تو اب وہی اشقیا اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ہوئے بیویوں کی ردائیں چھیننے کے لیے بڑھے ہیں، تو روایت کہتی ہے ایسی بھگدڑ مچی، کوئی بی بی چادر بچانے کے لیے ادھر بھاگتی ہے، کوئی بی بی ادھر بھاگتی ہے، ایسے عالم میں جب بیویاں ادھر سے ادھر بھاگتی ہیں کہ ردا کسی طریقے سے بچا لی جائے، آپ غور کریں کہ کسی غیرت دار گھرانے کی غیرت دار بہو بیٹیاں ہو، ان کے اوپر کیا گزرے گی، کوئی بلوائے عام میں زبردستی ردائیں چھین رہا ہو، لیکن عزیزو تاریخ یہ کہتی
کہتی ہے کہ ایسے غیرتدار گھرانے کی بہو بیٹیوں کی ردائیں چھینی جا رہی تھی، لیکن حسین نے آنکھیں نہیں بند کی، حسین نے آنکھیں کھلی رکھی، حسین دیکھتے رہے، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھنتی رہی، جب بھگدڑ میں نیزے کی انیاں سروں سے چبھتی تھی، ٹکراتی تھی، خون بھی جاری ہوتا تھا، حسین دیکھتے رہے، حسین نے آنکھیں نہیں بند کی۔ عزیزو روایت کہتی ہے ایک 4 سالہ بچی کہ جسے حسین بہت پیار کرتے تھے، کبھی میدان میں ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے دامن میں آگ لگی ہے اور بچی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دامن کی آگ کو بجھائے تو کیسے بجھائے۔ میں کہوں گا حسین ارے اب تو آنکھیں بند کر لے، اے حسین ارے تیری بیٹی کے دامن میں آگ لگی ہے، تو بہت پیار کرتا تھا نا اپنی بیٹی سے، لیکن روایت کہتی ہے آقا مرشی نجفی کہتے ہیں کہ حسین نے آنکھیں نہیں بند کی، حسین آنکھیں کھلی رکھ کے کوفہ کے بھی مناظر دیکھتے رہے، لیکن آقا مرشی نجفی کہتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عزیزو ذرا تحمل سے سنیے گا، ایک مقام ایسا آیا جہاں حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مرشی نجفی کہتے ہیں وہ مقام تھا کہ جو باب الساعہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب سیدانیوں کو وہاں لایا گیا جہاں 24 قدم کے فاصلے پہ دربار تھا، 44 گھنٹے شہزادیوں کو وہاں لگ گیا اور منادی ندا دے رہا ہے آؤ آؤ باغیوں کی بہن آئی ہوئی ہے، آؤ آؤ جو کل شہزادیاں تھی وہ آئی ہوئی ہے۔ عزیزو آقا مرشی نجفی کہتے ہیں یہ وہ لمحہ تھا حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب جو حسین کی بند ہوئی آنکھوں کو زینب نے دیکھا، کہا یہ بھیا ارے آنکھوں کو بند نہ رکھ، ارے آنکھوں کو کھول دے۔ میں نے تو اس وقت بھی آنکھیں بند نہ کی جب تو علی اکبر کو لے کے آیا تھا، جب تو علی اصغر کو لے کے آیا تھا۔ اے بھیا ارے میں نے تو اپنی آنکھیں اس وقت بھی بند نہ کی تھی جب شمر تیرے سینے پہ سوار تھا، کند خنجر تیرے گلے پہ چلا رہا تھا۔ اے بھیا آنکھیں کھول دے، ذرا دیکھ تو صحیح تیری بہن اگر تیرے فرائض کو پورا کرنے نکلی ہے تو اس شجاعت کے ساتھ نکلی ہے کہ ہر مرحلے اور ہر گام پہ بڑی ہی شجاعت اور جوامردی کے ساتھ کھڑی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضن بقضائہ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس وبا کو جلد از جلد دنیا سے اس کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا آخر میں سب سے بہترین دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع